سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صدیق کہا جاتا ہے، تو یہ صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر ابو بکر کی زبان سے بھول کر جھوٹ بھی نکل جاتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک بڑھیا عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی، میرا بیٹا آپ کے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہتا ہے، کفر کی حالت میں آپ دعا کر دیجئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس بڑھیا عورت کے بیٹے کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ میرے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ اس نوجوان کو گھر کی چار دیواری کے اندر ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ نوجوان بھاگتا ہوا آیا اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ کے عرض کہ اللہ کے نبی، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا۔ اس نوجوان کو مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ جہاد کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، بہت اچھی بات۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہوا اور وہاں پہ شہید ہو گیا۔ نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کر دی گئی۔ جب یہ قافلہ جہاد کر کے واپس آیا، نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ بڑھیا عورت کو پتہ چلا کہ قافلہ واپس آ چکا ہے، بیٹے سے ملاقات کے لیے وہ اپنے گھر سے نکل کر مدینہ کے انٹری راستے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو اس بڑھیا عورت نے پوچھا، اللہ کے نبی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھی اماں، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ابو بکر سے پوچھ لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر کا گزر ہوا تو اس بڑھیا عورت نے پوچھا، ابو بکر، میرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بوڑھی اماں، اللہ کے نبی گزرے تھے، تو نے سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، میں نے سوال کیا تھا، تو کیا کہا؟ تو بڑھیا عورت کہنے لگی، بیٹا مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے بچے کے بارے میں جانتا تھا، وہ شہید ہو چکا ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ اس بڑھیا عورت کو کیا جواب دوں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا تو اس بڑھیا عورت نے، ابو بکر، کیا میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جلدی سے میری زبان سے نکل پڑا، اماں تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں آگے چلا تو مجھے اپنے اوپر بڑی ندامت ہوئی کہ ابو بکر، لڑکا تو شہید ہو چکا ہے، تدفین بھی کر دی گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی جھولی اللہ کی بارگاہ میں پھیلائی، اللہ سے رابطہ کیا، اللہ مجھے صدیق کا لقب تیرے محبوب نے دیا ہے۔ اللہ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اللہ اگر یہ آج جھوٹ ثابت ہو گیا تو کل قیامت کے دن تیرے محبوب کو چہرہ کیا دکھاؤں گا؟ تیرے محبوب کیا فرمائیں گے؟ ابو بکر، میں نے تجھے صدیق کا لقب دیا، تو جھوٹ بولتا تھا۔ اللہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو آج اس نوجوان کو زندگی عطا کر دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اللہ سے مانگ بھی رہا تھا اور اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا تھا، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر پہنچا اور میں نے مسجد کے اندر پہنچ کر اللہ کے سامنے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اللہ ابو بکر کی زبان سے نکلنے والی بات کو سچ کر دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ رب کی بارگاہ کے اندر روتے ہیں۔ اللہ ابو بکر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس صحابی مالک بن سنان کو دوبارہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے قبر سے نکال کر مدینہ طیبہ کے اندر پہنچایا۔ یہ نوجوان اپنی والدہ سے ملاقات کر کے جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تو شہید ہو چکا تھا، تیری تدفین بھی کر دی گئی، لیکن میں تو تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے، محبوب یہ شہید ہو چکا تھا
لیکن ابو بکر کی زبان سے نکلا اماں تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، تو اللہ نے ابو بکر کی زبان سے نکلنے والی بات کو آج سچ کر دکھایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر سچ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ابو بکر کا نام لینے والے ہیں، محراب کے اندر بھی ابو بکر کا نام لکھا ہوا ہے۔ ابو بکر اگر سچ کا اہتمام کرتے تھے، ہم بھی انہیں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر سچ کا اہتمام کرنا شروع کر دے، جس طرح اللہ نے سچائی کی وجہ سے ابو بکر کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اللہ سچ بولنے کی وجہ سے، صفائی سچائی کی صفت اپنانے کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرما دیں گے، اللہ ہمیں بھی بلندیاں عطا فرما دیں گے۔